میرے ہاتھ میں یہ جو آپ پیسے دیکھ رہے ہیں یہ 3.5 لاکھ روپے ہیں جو کہ شہری آفتاب جوڑے پل لاہور کے رہائشی ہیں. یہ اپنے اس بیگ میں جو انہوں نے اپنے کاندھے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اس سمیت اس رکشے کی سواری کے دوران اس میں بھول گئے تھے. یہ لیاقت صاحب ہیں جو کہ اس کہانی کے ہیرو ہیں اور رکشہ ڈرائیور ہیں. جب اگلے دن انہوں نے اپنے رکشے کی صفائی کی تو اس میں سے ان کو یہ کالا بیگ ملا جس میں یہ 3.5 لاکھ روپے تھے. یہ 3.5 لاکھ روپے آفتاب صاحب تک انہوں نے کس طرح سے پہنچائے یہ ساری روداد ہم لیاقت سے جانیں گے. لیکن میں یہاں پر آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو رکشہ ہے لیاقت صاحب کا یہ رینٹ آؤٹ ہے. یہ 300 روپے دہاڑی اس کی دیتے ہیں. یہ چاہتے تو اس 3.5 لاکھ روپے کے 2 سے 3 رکشے بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایمانداری کو فوقیت دی, رزق حلال کو فوقیت دی اور یہ سوچا کہ شاید وہ شخص جس کے یہ پیسے اس رکشے میں رہ گئے ہیں وہ کتنا پریشان ہوگا. آفتاب صاحب میں آپ سے پوچھوں گا یہ 3.5 لاکھ روپے آپ بھولے کیسے, ہوا کیا تھا؟ آفس کا کچھ کیش تھا میرے پاس, میں نے بینک میں ڈپازٹ کروانا تھا. بینک کا ٹائم ختم ہو گیا, میں آفس سے نکلا, میں نے باہر سے رکشہ کروایا. رکشہ میں یہ لیاقت بھائی مجھے ملے, ان کے ساتھ میں بیٹھا, میں نے انہیں بولا میں نے جوڑے پل جانا. میں شوگر کا بھی پیشنٹ ہوں تو میری شوگر جو ہے نا لو ہو گئی. جب لو ہوئی ہے جوڑے پل چوک پہ پہنچوں تو مجھے اس وقت فوری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی مل جائے, جوس وغیرہ, جس سے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکوں, اسٹیبل ہو جاؤں. میں جوڑے پل اترا ہوں, بھائی کو میں نے کیش دیا اور جب میری شوگر لو ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بیگ کس وقت میرے کندھے سے یہ اس کا اسٹریپ اترا اور یہ رکشے میں ہی رہ گیا. میں گھر کی طرف جا رہا ہوں, پھر اچانک ایک دم سے جب میں تھوڑا اسٹیبل ہوا تو مجھے یاد ہے کہ یار میرے پاس تو ایک بیگ تھا, اس میں پیسے تھے اور وہ پیسے آفس کے تھے. مجھے اس وقت نہیں سمجھ آئی کہ بیگ کہاں گیا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ بیگ تو میرا رکشے میں رہ گیا. وہاں پہ رکشہ میں نے دیکھا, وہاں پہ یہ مجھے نہیں ملے. میں اس کے بعد ساری رات جاگتا رہا, مجھے نیند نہیں آئی, میں پریشان رہا کہ یار یہ میرے سے کیش کس طرح سے پورا ہوگا, یا میں صبح جا کے دفتر میں بتاؤں گا تو وہ اس بات پہ یقین کریں گے. آپ کو پھر پیسے ملے کتنے دن بعد؟ یہ پیسے مجھے 1 دن کے بعد ملے. اگلے دن ہی ملے؟ اگلے دن ہی مجھے ملے. سر یہ آپ نے پیسے واپس کیسے کیے, یہ بھی ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے. میں نے بھائی کو ڈیفینس سے جب لیا ہے تو میں نے اس کو جا کے اتارا ہے. اس نے مجھے 350 روپے کرایہ دیا ہے. کرایہ لے کے میں واپس آ گیا ہوں. صبح جب میں نے اٹھا تو جب میں نے رکشے کو کپڑا شپڑا میں نے مارا ہے تو پیچھے دیکھا کالے رنگ کا بیگ تھا. بیگ کھول کے چیک کیا تو اس کے اندر سے پیسے کچھ ان کی چیزیں تھیں. میں نے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا. میری بیوی نے کہا ہے ہم نے اپنے بچوں کو حق لال کی کما کے کھانی ہے, اللہ پاک دیکھ رہا ہے. یہ رکشہ رینٹ کا ہے؟ ہاں جی رینٹ کا. یہ 350 روپے اس کا ایک دن کا دیتا ہوں. آپ اس کی دیہاڑی دیتے ہیں تو آپ نے نیا رکشہ کیوں نہیں خریدا, آپ نہ بھی دیتے, اس تک نہ بھی پہنچاتے؟ نہیں بھائی میں نے اللہ کو جان دینی, اللہ پاک دیکھ رہے ہو, پر بندے دیکھنا دیکھیں, اللہ پاک کو آنکھیں ہیں. 24 گھنٹے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کون بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. میں نے اللہ پاک کو جانی, اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی ہے. پھر آپ ان کے گھر تک کیسے پہنچے؟ میں نے اس کے گھر کے اس طرح پوچھا, اس کا آئی ڈی کارڈ اس کے اندر ہی تھا, پاکٹ کے اندر. میں نے آئی ڈی کارڈ دیکھا, اس کے اوپر اس کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا تھا. تو میں اس ایڈریس کے اوپر آرام سے پہنچتا ہوں, پوچھ کے اس کے گھر تک پہنچا ہوں. یہ آگے یہ بڑے پریشانی تھے بھائی. میں نے کہا بھائی آپ کا اس طرح معاملہ ہے, یہ پیسے ہیں, یہ آپ کی امانت ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی امانت ہے. کس کام سے پتہ نہیں, آپ نے اپنی بہن کی شادی کے لیے لے کے جا رہے تھے, کس کام کے لیے لے کے جا رہے تھے. میں نے اس کو اپنی امانت اس کے ہاتھ میں دی ہے اور اس نے قبول کر لی ہے. جب آپ نے ان کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھا اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ آپ ساری رات کے سوئے ہوئے نہیں تھے, پریشانی میں رات گزری تھی کہ 3.5 لاکھ روپے کیسے واپس کروں گا. جب میں نے بھائی کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے. میں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. پھر یہ بھائی کا بھی میں نے شکریہ ادا کیا کہ یار آپ کی مہربانی ہے بھائی. انعام بھی آپ نے ان کو دیا یا نہیں؟ انعام ان کو بھائی کو دے رہا تھا. میں نے کہا کہ بھائی یہ 10,000 روپے آپ رکھ لیں. تو یہ بھائی نے کہا کہ نہیں جی میں نے اللہ پاک کو جان دینی ہے, مجھے کسی چیز کی انعام کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ 10,000 انعام کے طور پر اپنی خوشی سے دے رہے تھے, وہ کیوں نہیں لیا؟ نہیں بھائی نہیں, وہ کس مجبوری سے کما کے کس سے لے کے آ رہا تھا, میں کس طرح لکھ سکتا ہوں. اللہ پاک دیکھ رہا ہے, میں حق لال کی کما کے کھا رہا ہوں. آج کے دور میں کسی کو 3 روپے بھی ملیں تو کوئی کسی کے واپس نہیں کرتا. آپ نے یہ بڑی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. آپ نے خود مطلب اپنی رضا سے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا. یہ کام کر کے آپ کو دلی سکون کتنا ملا؟ میرا بہت دل خوش ہوا ہے. میرے گھر والے کافی خوش ہو گئے جب میں نے ان کو بتایا ہے. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ابھی بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو کسی کا احساس کرتے ہیں. نہیں تو اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ پیسے لے کے جا بھی سکتا تھا. جس نے اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے میرا احساس کیا, تو اللہ پاک ان کا بھی احساس کرے گا, ان پہ بھی کرم کرے گا. آپ لیاقت صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اپنے بچوں کو حق لال کی کما کے کھلائیں,
किसी माँ बहन को तंग ना करें, अपने बहन भाइयों को खुशी से रखें। सर मैं ये चाहता हूँ नेकी की तरगीब के लिए अपने हाथों से पैसे आफ्ताब साहब को दें। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता किया और डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी साहब से रिक्वेस्ट की कि ऐसे शहरियों को एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए और ऑन कैमरा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को नेकी की और इमानतों में खयानतें ना करने की तलकीन की जा सके। उन्होंने फराख दिली से हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। अब हम उनके पास लेके चलते हैं। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई मुझे बताइएगा कि इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं जिनसे पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। यही तो असल में हीरोज़ हैं, यही जिनको ढूंढना ही तो हम सबका काम है। और इसी पे सारा यहाँ पे क्या दुनिया के हर मुल्क में जो सोसाइटीज़ होती हैं वो ऐसे लोगों पे खड़ी होती हैं। हम लॉ इन्फोर्समेंट तो करते हैं यकीनन, बट ऐसे लोग जहाँ पे मौजूद हो तो हमारा काम भी आसान होता है और वो मुआशरे तरक्की भी करता है। अगर ये चाहता तो उन 3.5 लाख रुपए में से 2 रिक्शे ले सकता था, लेकिन इसने इस चीज को ही जाना कि नहीं मुझे वापस करने हैं और मुझे हक हिलाल के निवाले अपने बच्चों को खिलाने हैं। यही सब्सटेंस है उस शख्स के अंदर जो इसको हीरो बनाता है, जो दूसरों से मुमताज़ करता है, जो दूसरों से अलग करता है। इसके वालिदैन की इसके ऊपर मेहनत होगी, जो इसकी अपनी शख्सियत है, जो इस चीज़ को इसके फैसला करवाती है इससे कि ये चीज़ मैंने उसके मालिक तक पहुँचानी है, जहाँ पे इसके पास ऑप्शन है कि ये ना करता तो इससे बहुत कुछ कर सकता था। आप क्या पैगाम देंगे? पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। ऐसे लोग हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हों और रमज़ान जिस तरह का हमारा महीना है जिसमें हमें अच्छे काम करने की तलकीन करनी भी चाहिए, लेकिन ख़ुद भी करना चाहिए और ख़ुद दूसरों के लिए मिसाल बननी चाहिए। ये शख्स जो है मिसाल बना है। लियाकत साहब, डीआईजी ऑपरेशंस ने आपके लिए ये 2 इनामात रखे हैं जो कि आपको याद रहेंगे। ये इनामात आपके साथ जाएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस के हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने एप्रिसिएशन दी और हम तरगीब। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपसे ये मिलकर काफी खुशी हो रही है। आपसे ये पंजाब पुलिस की तरफ से आपका जो अच्छा काम है ये उसके लिए छोटा सा टोकन है और आपने बाकी सबको भी बताना है कैसे। आप रख लेना एप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन डीआईजी साहब आप ये देखेंगे उसके खुद ही कि वो ले नहीं रहा, उस शख्स ने भी इसको 10,000 रुपए देने की कोशिश की लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसी पे तो हीरो बना है। सादिक और अमीन थे हमारे नबी और हम उस नबी की उम्मत हैं और इन्होंने इमानत वापस करके अमीन बनकर साबित किया कि कहीं ना कहीं ये उसवाए रसूल और उसवाए रसूल की जो सुन्नत है उसको भी पूरा कर रहे हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी और रियल हीरो लियाकत के साथ इजाज़त दीजिए।